السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تفسیر جانتے ہیں اس کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیات سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت اور عظیم میں فرق ہم جانیں گے۔ عبادت اور عظیم میں فرق۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے۔ آیات ایاک نعبد سے معلوم ہونے والی اہم باتیں۔ آیات میں جمع کے صیغے ہیں، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کرنے کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک
नाबीना सहाबी बारगाह रसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर दुआ के तालिब हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस तरह दुआ मांगने का हुक्म दिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जो इलैका बिमुहम्मद नबीर रहमत या मुहम्मद इन्नी कुदरतु जहद बिक इला रब्बी फी हाजती हदीन तुक़बा अल्लाहुम्मा फसफ़ी फी। ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मुतवज्जा होता हूँ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने रब अज़्ज़ वजल की तरफ अपनी उस हाजत में तवज्जो की ताकि मेरे हाजात पूरी कर दी जाए। ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, बस तू मेरे लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कबूल फरमा। हदीस पाक में मज़कूर लफ्ज़ या मोहम्मद से मुताल्लिक़ ज़रूरी वज़ाहत। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, अल्लामा उलमा तसरीह फरमाते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाम लेकर निदा करनी हराम है और ये बात वाकई महल इंसाफ है। जैसे उसका मालिक व मौला तबारक व ताला नाम लेकर पुकारे तो गुलाम की क्या मजाल कि वो राहे अदब से तजावुज़ करे, बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुरागी वगैरह मुहक्किकीन ने फरमाया, अगर ये लफ्ज़ किसी दुआ में वारिद हो जाए तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई हो, जैसे दुआए या मोहम्मद इन्नी तवज्जतु बिकुम इला रब्बी, ताहम इसकी जगह या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कहना चाहिए। हालांकि अल्फाज दुआ में हत्ता वस बगैर नहीं तग़यीर नहीं की जाती। ये मसला मुहम्मा यानी अहम तरीन मसला जिससे अक्सर अहल ज़माना गाफिल है, वाजिबुल अल-हफ्ज़ है। वइय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इस आयत में बयान किया गया कि मदद तलब करना ख्वाह वास्ते के साथ हो या वास्ते के बगैर हो, हर तरह से अल्लाह ताला के साथ ख़ास है और अल्लाह ताला की ज़ात ही ऐसी है जिससे हकीकी तौर पर मदद तलब की जाए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हकीकी मदद तलब करने से मुराद ये है कि जिससे मदद तलब की जाए उसे बिज़ात कादिर, मुस्तक़िल, मालिक और गनी बेनियाज जाना जाए कि वो अल्लाह ताला की अता के बगैर खुद अपनी ज़ात से उसका नाम यानी मदद करने की कुदरत रखता है। अल्लाह ताला के अलावा किसी और के बारे में ये अक़ीदा रखना हर मुसलमान के नज़दीक शिर्क है और कोई मुसलमान अल्लाह ताला के अलावा किसी और के बारे में ऐसा अक़ीदा नहीं रखता और अल्लाह ताला के
مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، تو جس طرح حقیقی وجود کی کہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں نہیں، حقیقی علم کہ کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کہ کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ و واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا۔ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضاء حاجت و واسطہ ہو جائیں۔ اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں دیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگیں ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں۔ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیات صاف فرما رہی ہے۔ زیر تفسیر آیات کریمہ کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ بابرکت کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد
کرنے کا اختیار دیتا ہے اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، اور انہوں نے ایک پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ ان میں سے چند مثالیں یہ ہیں۔ پہلا نمبر، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا۔ دوسرا نمبر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا۔ تیسرا نمبر، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دیا۔ چوتھا نمبر، لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھیں، لہذا سب اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے رسالے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دفع الانبیاء یعنی بلا دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے انعامات کا مطالعہ فرمائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک و مولا پڑھنے میں جو بھی غلطیاں اور خامیاں لغزشیں ہوئی ہوں، الہ العالمین اپنی بارگاہ میں اسے معاف فرما، ہمیں خوب اچھے سے دیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی غلطیاں ہوئی مولا معاف فرمانا۔ محترم اسلامی بھائیوں، یہ تھوڑا ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اس کو جو ہے نا آپ اس میں جو ہے نا آپ پڑھیے گا اس کو اور سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔